أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر محترم عزیز و دوستو، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کے اندر جو ایک روگ ہے، بیماری ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس بیماری کو، اس روگ کو بتلایا ہے، ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتلایا ہے. دنیا کا سسٹم بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور حقیقتاً اصل معنی میں ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو بیماری بتلانے کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج بھی بتا دے. اگر کوئی آدمی صرف بیماری بتلا رہا ہے، اس کا علاج نہیں بتا رہا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو بتا دیا کہ بھائی تمہارے اندر کینسر کی بیماری ہے لیکن علاج نہیں، پیٹ کا درد تمہیں ہو رہا ہے پر علاج نہیں، تو یہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو اللہ رب ذوالجلال بھی ان آیتوں کے اندر انسانوں کے اندر کے روگ کو بتلایا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. اللہ رب ذوالجلال نے 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم وہ ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں غم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے.
وہ عالم جنت کا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، نہ کوئی خوف، نہ ڈر، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ کوئی شکوہ شکایت، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایسی زندگی اللہ نے بنا کے رکھ دی ہے جنت کی کہ جب بندہ داخل ہوتا ہے جنت کے اندر تو کبھی بھی اس پر موت طاری ہو ہی نہیں سکتی۔ لامحدود دائمی زندگی اللہ نے جنت کی بنا دی ہے۔ تو پہلا عالم جنت کا ہے جہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی غم نہیں۔ پھر دوسرا عالم اللہ نے جہنم کا بنایا ہے، اور جہنم کا عالم یہ ہے کہ آدمی وہاں موت مانگنے کے لیے تڑپتا ہے پر اسے موت نہیں آتی۔ جو بندہ ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا، اگر کافر و مشرک ہے تو پھر پرماننٹ یعنی دائمی جہنم کے اندر رہے گا، عذابات کو بھگتتا رہے گا، کبھی بھی اسے چھوٹ ہی نہیں ہے۔ یہ دو عالم ہو گئے، جنت کا عالم جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم نہیں، اور جہنم والا عالم وہ ہے جہاں پر غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف، مصیبتیں ہی مصیبتیں، جہاں پر خوشی کا نام نہیں۔ پھر تیسرا عالم اللہ نے یہ دنیا کا بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے، ایک غم کو بھی رکھا، ایک خوشی کو بھی رکھا۔ گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ خوشی اور غم کا سنگم ہے۔ اب ذرا نوٹ کریں، دنیا میں جب بندے کو خوشی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا غم ساتھ میں خوشی کو لاتا ہے، دنیا کی خوشی ساتھ میں غم کو کھینچ کر لاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ نوٹ کریں، جہاں پر آپ کی خوشی کی بات آتی ہے تو پیچھے ہی غم کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے۔ میری شادی ہونے والی ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن میں بیوی کا خرچہ اٹھاؤں گا یا نہیں، یہ غم کی بات ہے۔ ہر خوشی کے اندر دنیا کی غم سوار رہتا ہے۔ میں نے بہت بڑا کاروبار بزنس شروع کیا، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن میری دکان چلے گی یا نہیں، میرا بزنس اوپر کو چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا، یہ غم کی بات ہے۔ میں نے مکان خریدا ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، پر اس دکان کا قرض جو میرے سر پر ہے یہ غم کی بات ہے۔ ہر چیز دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ہی اللہ رب ذوالجلال نے غم کو چھپا رکھا ہے۔ اور کوئی بھی غم آتا ہے اس کے ساتھ فوراً کچھ دنوں میں ہی ساتھ ساتھ خوشیاں آتی ہیں، چونکہ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، جب تنگی آتی ہے یقیناً 100% اس کے پیچھے وسعت بھی آتی ہے، فراوانی آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ دنیا کے اندر دو دور ہیں، خوشی کا دور جیسے ہی ختم ہوگا تو غم آئے گا، غم کا دور جیسے ہی ختم ہوگا تو پیچھے ہی خوشی آئے گی۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ رب ذوالجلال نے 3 عالم بنائے، ایک جنت والا عالم جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، ایک جہنم کا عالم، جہنم کی زندگی جہاں پر غم تکلیفیں مصیبتیں ملیں گی، اور ایک دنیا کا عالم، تیسرا عالم جہاں پر کبھی خوشی تو کبھی غم ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تیسرا جو عالم ہے غم کا، دنیا کا، جہاں پر خوشی بھی آتی ہے، جہاں پر غم بھی آتا ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہاں کی جو خوشی آتی ہے اس کو دوام نہیں ہے، اس کے اندر استقرار نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کے اندر جو بھی خوشی آئے گی اس کو تو فنا ہونا ہی ہے۔ جب ہماری یہ خوشیاں ہیں تو یہ خوشیاں خوشیاں ہی نہیں ہیں، وہ کیسی خوشی جسے فنا ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں نوجوان بنایا، طاقتور بنایا، وہ طاقت کون سی طاقت ہے جسے بڑھاپا کھا جائے گا؟ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، وہ کون سی صحت ہے جسے بیماری اٹیک کر دے؟ تو یہاں پر آدمی، انسان مار کھا رہا ہے۔ ہم نے
یہ دنیاوی زندگی کے اندر جو خوشی آتی ہے اس کو ہم نے دائمی سمجھ لیا، یہاں کی شہرت کو ہم نے حقیقی شہرت سمجھ لیا، یہاں کی ناپائیدار زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے۔ انسان یہاں پر دھوکہ کھا کر اللہ رب ذوالجلال کے خوف سے، اللہ رب ذوالجلال کی جو حقیقی اللہ نے یہ ڈرایا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے، اس زندگی سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، ارے تم تو ایسی زندگی گزار رہے ہو جیسے تمہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ واقعتاً ہم ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ بخدا اللہ کی قسم کھا کر کے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر کے سوچے، ہماری جو زندگی یہ چل رہی ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اگلے 2 منٹ کے اندر میں زندہ رہوں گا یا نہیں؟ میرا دبدبہ ہے، میری شہرت ہے، میری جائیداد ہے، سب کچھ ہے، صرف یہ تصور کریں کہ اگلے 2 منٹ کی زندگی کی ہماری گارنٹی نہیں ہے، تو پھر ہم دنیا کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، یہاں پر مکان دیا، بیوی دی، بچے عطا کیے، اولاد عطا کیا، بڑا بزنس عطا کیا، یعنی ایسا سمجھے کہ ہماری 10 کے 10 انگلیاں بھی گھی کے اندر ہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اگر ایسا بھی کوئی بندہ ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو میں اس کے حوالے کھلونے دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جائے۔ کبھی پیار بچوں پر آتا ہے تو باپ کھلونے کو اٹھاتا ہے، الگ سے رکھ کر کے بچے کو اٹھاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر کے یوں بتلایا کہ دنیا کی زندگی ہو بہو بعینہ ہی اللہ رب ذوالجلال نے ایسے ہی بنائی ہے۔ جو ہمارے پاس بزنس ہے، کاروبار ہے، بڑے بڑے لمبے اونچی عمارتیں ہیں، بیوی اور بچے، یہ ساری انسان کے کھلونے ہیں۔ جس طرح باپ بچے سے کھلونا چھین لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال بھی اس کھلونوں کو ایک ایک کر کے چھین لیتا ہے۔ کبھی ہمارا بزنس ٹھپ کر دیتا ہے، کبھی اولاد کو چھین لیتا ہے، کبھی بیوی کو اٹھا لیتا ہے، کبھی ہمارے گھر کے اندر بربادی اور تباہی کو برپا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کھلونوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے۔ جیسا کہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے کھلونے میں، بچہ پیار کرنے کے لیے کھلونوں سے بچے کو چھڑا کر کے باپ بچے کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتا ہے، سارے کھلونے نیچے پڑے ہوئے رہتے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کبھی کھلونوں کو چھین لیتا ہے، یا کبھی ایسی نوبت بھی آتی ہے کھلونے برقرار رہتے ہیں، کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتے ہیں۔ بس یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ نے اسی سے ڈرایا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، ارے تم تو دنیا میں دن بدن گھرے جا رہے ہو، تم نے حقیقی دولت، حقیقی زندگی، حقیقی چیزیں دنیا کی سمجھ کر تم آخرت سے دور ہوتے گئے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس کے اندر جو غم آنے والا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، جو خوشی آنے والی ہے یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ جب انسان ہی ایک نہ ایک دن نہیں رہے گا تو کون سا غم آئے گا، اس پر کون سی خوشی آئے گی؟ یہاں کی خوشی سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، یہاں کے غم اور تکالیف مصائب سے غمزدہ نہیں ہونا ہے، چونکہ اللہ کے جتنے نیک بندے، اولیاء اللہ، مقربین گزرے ہیں، اللہ کے چہیتے گزرے ہیں، سب پر تکالیف آئے ہیں، چونکہ یہ دنیا کو اللہ نے سنگم بنایا ہے، مصیبت اور خوشی کا سنگم بنایا ہے۔ نیک بندوں کی بات چھوڑ دیں، اللہ کے لاڈلے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکالیف آئے۔
کیسی تکالیفیں آئیں. ساری دنیا کا امام ہے، ساری دنیا کا حکمران ہے، ایک انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے. ایک بول پہ احد کا سارا پہاڑ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دب جائے. ایسی ہستی جن کو بھی حالات سے دوچار ہونا پڑا، آپ کو خون کے آنسو رونا پڑا، راستے میں تکالیف، راستے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھروں سے وار کیا جاتا. خود پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں ان کے تکالیف کو ایک طرف رکھ کر کے تولا جائے اور مجھ پر جو مصائب، ان کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو مجھ پر آفات آئے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں آئے ہیں، غموم آئے ہیں، اگر میری چیزوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دے، پھر موازنہ کرے، تولے، تو تمام انبیاء آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ان کی قوموں نے جتنا انہیں ستایا ہے، ایک طرف میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 62 یا 63 سالہ زندگی کے اندر ان کی قوم نے انہیں ستایا ہے. ان تکالیفوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا، تمام انبیاء کی تکلیفیں اوپر ہو جائے گی. اتنا ستایا ہے پیارے آقا کو. عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کفار نے روک دیا. نبی کی زندگی ہے، نبی کی زندگی میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہوئی ہے. اور یہ اسی پر بیتے گی جس پر یہ واقعات اس پر ہوں. اس آدمی کو احساس ہوگا تو کہ پیارے آقا پر کیا گزری ہوگی. جس گھر کی بیٹی باہر جانے کے بعد، گھر چھوڑنے کے بعد دوبارہ واپس گھر آ جاتی ہے، جب تک یہ بچی واپس نہیں نکلتی دوبارہ، اس وقت تک قسم خدا کی باپ کی نیند حرام ہو جاتی. جب یہ معمولی انسان کا یہ عالم ہے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکلیف آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اتنا ہی نہیں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کے کاندھوں کو، جنازے کو کاندھا دیا. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ بوجھ باپ کے لیے وہ ہوتا ہے جب اس کا جوان لڑکا یا جوان لڑکی دنیا سے چلا جائے. کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کے جنازے پہ میں کاندھے دوں، سوچتا یہ ہے کہ میرے جنازے پہ میری اولاد کاندھے دے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، حضرت ام کلثوم کے جنازے پہ کاندھا دیا ہے. تو سوچیں کس غم کے پہاڑ سے آپ علیہ السلام نے اپنی بچی کا جنازے پہ کاندھا دیا ہوگا. ایک بیٹی کو قبر میں اتارنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے. آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا، صحابہ سے کہا دیکھ لو اس کو. قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ملتا ہے، اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کہا کرتے تھے کہ تمہاری زندگی اعمال تمہارے ہوں. اگر میری بچی کو قبر میں رکھ دیا جائے، فاطمہ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، تو قبر کا جو فرشتہ آئے گا، قبر کے جو فرشتے بھی آئیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے سارے کائنات کے آقا کی بیٹی ہے، پوچھیں گے تیری زندگی میں تو نے کتنی نمازیں چھوڑی.
یہ نہیں پوچھیں گے تو پیارے آقا کی بیٹی ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو پیارے آقا کے داماد علی کی بیوی ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو حسنین کی ماں ہے۔ پوچھا یہ جائے گا بتا تو نے زندگی کے اندر اعمال کتنے کیے، اپنے رب کے احکامات پر تو نے عمل کیا کیا، دنیاوی زندگی کے اندر تو نے اللہ کو راضی کرنے کی کتنی کوششیں کی۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تدفین کے بعد بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ لینا، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی جگہ ہے، اگر یہ جگہ پار ہو گئی قسم خدا کی تمام منزلیں آخرت کی کامیاب۔ اگر بندہ اس میں پھنس گیا، قبر کے اندر پھنس گیا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر، اگرچہ وہ معاملہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہو، اس معاملے کے اندر اگر قبر میں پھنس جائے تو پھر اس کی ساری آخرت کی منزلیں پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بچ پائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی بات فرمائی۔ پھر پیارے آقا کی حدیث بھی ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، اے میرے ماننے والو اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو خواہشات کو کاٹنے والی ہے، توڑ دینے والی ہے، فنا کر دینے والی ہے۔ الموت، یعنی موت کو ہر وقت اس کا استحضار رکھ کر کے زندگی گزارو۔ تم یہ کام کر رہے ہو، اب یہی نہیں اسی وقت تمہاری موت آ سکتی ہے۔ اللہ کے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کھلکھلا کر ہنس رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ہنس رہے ہو، اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہیں گارنٹی ہے موت کی، تمہارے دانت نکل آ رہے ہیں، تمہاری خوشی کا اظہار جو تم کر رہے ہو کس بات پر ہنس رہے ہو؟ ایک دن تو یہ کھلاتا ہوا چہرے کو مرجھنی طاری ہوگی اس پر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا کی خوشی یہ بھی فنا ہونے والی ہے، دنیا کی تکالیف یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی خوشی میں آ کر رب کو چھوڑ دیں، پھر غم میں آ کر کے اپنے آپ پر مصیبتیں اور زیادہ بڑھا کر کے یہ سمجھ لیں کہ ساری آخرت کی مصیبتیں ہم پر ہی آ رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی اصل ہے۔ تو اللہ آگے فرما رہا ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت یہ باقی رہنے والی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ یہ بھی ذکر فرما رہا ہے، یہ جو تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں نا، یہ پہلے صحیفوں پر بھی میں نے نصیحتیں کی ہیں۔ پہلے انبیاء جو گزرے اولو العزم پیغمبر، ان پر میں نے صحیفے نازل کیے، ان پر بھی میں نے ان صحیفوں کے اندر یہی باتیں بتائی ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت پائیدار ہے، آخرت اس کے اندر بقا ہے، وہ کبھی فنا ہونے والی چیز نہیں اور بہتر بھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اب ہم اپنا دھیان، اپنا رجحان آخرت کی طرف کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان سے اپنا تعلق قائم کریں۔
اچھی صحبت اختیار کریں. اچھی صحبت اختیار کرنے پر قرآن کا حکم بھی ہے، اللہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچوں کے سنگ رہائش اور ان کے ساتھ معیت اختیار کرو. سچوں کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہو جائے جن کے اوپر ہمیشہ آخرت کی فکر ہوتی ہے. بندے بنتے بھی ہیں، بگڑتے ہیں صحبت سے ہیں. بندہ اگر اللہ والوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہو تو فکر آخرت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، دنیا کی نفرت آئے گی، ان چیزوں کی حقارت اس کے دل کے اندر آئے گی. اگر دنیا والوں کے پاس بیٹھے گا، سود خوروں کے پاس بیٹھے گا تو بیعینی ہی بندہ ہو بہو اس کی کاپی سود خوری کے اندر مبتلا بن جائے گا. اگر کوئی رشوت خور کے ساتھ رہے گا تو رشوت خور بن جائے گا. شرابی کبابی کے پاس بیٹھے گا تو دھیرے دھیرے شراب کی چند قطروں سے ابتدا کر کے یہ بوتل چڑھانا شروع ہو جائے گا. چونکہ یہ اللہ نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنی صحبت اچھی رکھو، اچھے اٹھنے بیٹھنے والے اللہ سے جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ اپنی صحبت کو لگاؤ. آپ ذرا 1400 سال پہلے پیچھے جائیں، وہ صحابہ جو بات بات پر جن کی لڑائیاں چلتی تھیں، اگر کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لیتا بھول کر بھی تو ان کی لڑائیاں طول پکڑتی. میرا اونٹ پہلے پانی پی لیا، پینا تو تیرا تھا، یا بندہ کہتا ہے میرا اونٹ پانی پینا تھا، تیرا کیسے پی لیا، پھر جنگ شروع ہو جاتی، قتل و غارت گیری، خون ریزی، ایسے طریقے تھے. پھر انہیں اللہ رب ذوالجلال کی صحبت لگی تو اللہ کا ایسا ڈر آ گیا جہاں پر کوئی نہ ہو، پھر بس ان کے دلوں کے اندر خوف خدا باقی رہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں ایک دیہات میں ایک گاؤں میں کے اندر سے جا رہے تھے، سامنے ہمیں بکرا چرانے والا ملا. ہم نے اسے پوچھا بھائی کیا تم اس کا دودھ ہمیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے مالک کی اجازت نہیں. کہا اچھا دودھ تو نہیں دے سکتے، چلو ایک کام کر لو، ہم تم سے اس بکری کو خرید لیتے ہیں، یہ رقم اتنی ہوگی اور اس کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس بندے نے جواب دیا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، پر حقیقی مالک کہاں چلا گیا؟ اللہ تو میرے بول پہ دیکھ رہا ہے، میرے کرتوت پہ دیکھ رہا ہے، میرے عمل پہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا. پھر یہ واپس چلے گئے. ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عمر فاروق خلیفۃ الرسول رضی اللہ عنہ حکمران تھے، اپنے دور کے اندر گشت کیا کرتے تھے کہ کون سا مکان ایسا ہے جن کے اندر کچھ تکلیفیں ہوں، مصیبتوں میں ان کی ہیلپ کرو. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، چکر کاٹ رہے تھے، گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، اس سے ہمیں منافع زیادہ ہوگا. دودھ میں پانی ملاؤ گے تو دودھ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، تو جتنا دودھ زیادہ ہوگا اتنی ہماری کمائی ہوگی. تو اس بچی نے کہا امی جان یہ حضرت عمر کا اعلان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرے. ماں نے کہا ارے تیرا عمر تو اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ یہ ایسی قوم تھی جو لڑنے مرنے کاٹنے کٹنے پر بغیر جھجک کے قدم اٹھا سکتی تھی. وہ قوم پیغمبر ملا، پیغمبر کی صحبت ملی، اللہ والے کی صحبت ملی، پھر ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. اگر ماں بھی کہہ رہی ہے تو بچی کہتی ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، عمر تو نہیں ہے پر عمر کا اللہ کہاں چلا گیا؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اسی کی طرف کہا ہے
والآخرۃ خیر وابقی، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، ہٹاؤ اس کو، باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت ہے اور یہ بہتر بھی ہے۔ اللہ نے آخر میں ایک جملہ کہا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ایسی نصیحتیں ہیں، میں نے اولو العزم پیغمبر موسیٰ اور ابراہیم جیسے پیغمبروں کو یہ نصیحت میں نے کی ہے جو تم ہی کر رہا ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ رب ذوالجلال نے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ان کے صحیفوں کے اندر ان کے لیے جو اللہ نے نصیحتیں کی تھی، یہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اندر جو روگ ہے، جو بیماری ہے، وہ بھی بتلا دیا، پھر اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ روگ اللہ نے یہ بتایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر اس کا علاج بتلایا، والآخرۃ خیر وابقی۔ اب ہم اپنی زندگی کو کھول کر کے دیکھنا چاہیے، ہماری زندگیوں کے اندر جو خوشیاں آ رہے ہیں، کیا ہم اس میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول گئے؟ یا جو ہم پر غم طاری ہو رہا ہے، ہم نے یہاں دنیا کے غموں کو، دنیا کے مصائب و عالم ہی کو حقیقی ہم نے سمجھ لیا، جبکہ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم پر جو میں نے مصیبتوں کو طاری کی ہے، خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈال رہا ہوں، یہ پائیدار نہیں، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس جو چیز بھی ہے اسے فنا ہونا ہی ہے، کل من علیہا فان، اس دھرتی کا ذرہ ذرہ فنا کے گھاٹ میں آنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گی تو صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ پھر دنیا کا اتنا سا مختصر وقت میں نے تمہارے حوالے کیا ہے، اب تمہاری زندگی بنتی ہے، چاہے تم خوشی کے اندر رہ کر کے اللہ کو بھلا دو اور غموں والی زندگی، غموں والا عالم دائمی جہنم کے اندر ہو، تمہاری مرضی، اگر یہااں کی تکلیف پر صبر اور برداشت کے ساتھ جم کر رہو تو پھر تمہیں دائمی خوشیاں نصیب ہوگی، وہ جنت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 عالموں کا بھی تذکرہ کر دیا، خوشی والا عالم جنت جہاں پر کوئی غم نہیں، غموں والا عالم جہاں پر کوئی خوشی نہیں جہنم کی، پھر یہ دنیا خوشی اور غم دونوں کا سنگم ہے، اس میں آدمی کو بیلنس کر کے چلنا ہے، یعنی یہاں کی ہر خوشی لے کر کے اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، اور یہاں کے ہر فکر میں رہ کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے، بے قابو ہونا نہیں چاہیے، یہ بھی سوچنا ہے یہاں پر یہاں کی جو خوشی آئے گی ساتھ میں غم کو لائے گی، یہاں کی جو غم آئے گی ساتھ میں خوشی کو لائے گی، ایک وقت وہ بھی آئے گا، ان دونوں سے ہم کو ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی حقیقی جو زندگی ہے اس کا استحضار نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی پر اعمال پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔